پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. السلام علیکم ناظرین اکرام. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. مفسر قرآن ہیں، ماہر تعلیم ہیں اور ہمارے اس پروگرام میں پاکستان سے متعلق اور تعلیم سے متعلق خبروں پر آپ کا تجزیہ اور تبصرہ شوق سے سنا جاتا ہے. اس پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، براہ راست ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیونکہ آپ حرمین کے سفر پر تشریف لے گئے ہیں، وہاں حاضری کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہیں؟ ماشاءاللہ میں نے شروع میں ناظرین کو بتا دیا تھا کہ مکہ کی پر نور، منور اور معطر فضاؤں سے آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، تو الحمدللہ آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہاں تشریف فرما ہیں، پہنچ چکے ہیں. بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کی کیفیت، آپ کے جذبات، احساسات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر پہنچ کر جو کیفیت بنتی ہے، ذرا ہم بھی اس میں دور سے شریک ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانہ کعبہ میں حاضری اور حجاز مقدس میں حاضری ہر مسلمان کا ایک دلی ایک خواب ہوتا ہے. بے شک. جو اس گھر کی زیارت کر چکا ہے، جس نے زیارت نہیں کی اس کو اس پیاس کا اندازہ نہیں ہے جو پیاس ہے. اور جو انسان اپنی زندگی کے اندر کمی محسوس کرتا ہے، اس کو یہ کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ پہلی دفعہ زیارت کرتا ہے. اور جو دفعہ آپ سے ہو کے چلا جاتا ہے اس کو پھر وہ پیاس اور وہ تڑپ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر تڑپتا رہتا ہے اور بار بار اس کا آنے کو دل کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ یہ جو حج اور عمرہ ہے یہ بار بار کرتے رہا کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ، یہ عمرہ اور بار بار کرتے رہا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ. سبحان اللہ. یہ جو عمرہ ہے یہ مفلسی کو بھی مٹا دیتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور مٹاتے ہیں جس طرح جو لوہے کی بھٹی جو ہے وہ جس طرح لوہے کا زنگ اور میل کچیل اتار دیتی ہے. بالکل، یعنی آتشی بھٹی جس میں آگ بھڑک رہی ہو تو لوہا اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ صاف شفاف ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس طرح سے ظاہر ہے بار بار پھر آنا. یہاں الحمدللہ یہاں آ کے ایک کچھ عرصہ ہو گیا تھا میں یہاں آ نہیں سکا تھا، تو پیاس یوں کہہ لیجئے کہ بڑی شدت کی تھی. اللہ اکبر. یہاں پہنچ کے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک دل کو قرار ملا ہے. اور ایسے لگنے لگا تھا دیر ہونے کی وجہ سے کہ شاید پتہ نہیں اب دوبارہ جو ہے وہ جانے کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہمارے گروپ میں ہم 4 لوگ ہیں. شیخ عابد صاحب ہیں سیالکوٹ سے، ان کی اہلیہ ہیں. ماشاءاللہ پیغام سے یعنی محبت کرنے والوں میں ایک نمایاں نام شیخ عابد صاحب کا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. اور ہمارے ساتھ ہمارے معروف اینکر جو ہیں نوید نظامی صاحب بھی موجود ہیں. اور ہم چاروں کو یہ جو پورا جو پیکج ہے عمرے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے شیخ عابد صاحب کو، وہ ہمیں یہ ساتھ لے کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس سفر کا سارا اجر جو ہے وہ یوں سمجھے وہ لے گئے ہیں شیخ عابد صاحب. یہاں بھی انہوں نے ہماری خدمت وغیرہ میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے. اور بڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ذوق دیا ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ ان کی ساری کاوشیں قبول فرمائے جی. وہ جو آپ لوگوں کی خدمات کے سلسلے میں سر انجام دے رہے ہیں یا دین کی خدمت کے سلسلے میں جہاں بھی کوئی خدمت سر انجام دیتے ہیں، اللہ ساری قبول فرمائے. بس یہاں پہ آ کے ظاہر ہے پھر جب آپ جہاز سے اترتے ہیں اور لبیک لبیک کی صدائیں میقات سے کہنا شروع کرتے ہیں، کیفیت میں ایک دم بدلتی جاتی ہے. عرب بڑھتے بڑھتے پھر جب انسان جیسے جیسے کعبے کے قریب آتا ہے اور دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور یوں شوق بھی بڑھتا جاتا ہے اور جذبات جو ہیں اس کے اندر ایک بالکل ایک ولولہ ہوتا ہے اور بالکل ایک جیسے الاؤ بھڑک رہا ہو آگ کا. تو
تو جو ہی خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے تو ایسے جیسے دل کو قرار آ جاتا ہے. سبحان تو اللہ. الحمدللہ وہاں آ کے پھر بہت جب یہ جو پہلی نگاہ ہے خانہ کعبہ پہ پڑھنے والی، اگرچہ اس کے لیے کوئی مسنون دعا تو اس موقع پر نہیں ہے، کوئی ثابت تو نہیں ہے، لیکن یہ مجرب ضرور ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا ویسے بھی ثواب ہے. جب پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اس کی ایک حیثیت شرعی طور پر یہ بہرحال موجود ہے کہ جو لبیک لبیک کی صدائیں ہیں، جو تلبیہ ہے، وہ خانہ کعبہ پر نگاہ پڑنے پر ختم ہو جاتا ہے. تو گویا مراد مل جاتی ہے. جس ہستی نے آپ کو بلایا تھا تو آپ نے اس کے جواب میں لبیک کہا تھا، آپ گویا اس کی آغوش میں پہنچتے ہیں تو لبیک کی صدا ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں دعا کا موقع ہے، اس وقت دعا کرنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے جتنی دعائیں کی، میں ایک دعا میں نے بڑی ریپیٹڈلی کی کہ اللہ ہمیں اور جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نہیں آئے ان کو بھی سب کو یہاں آنے کی توفیق عطا فرما. اب میں زیادہ آسانی سے آمین کہہ سکتا ہوں. ہاں، تو یہ بہت مطلب یہ میں نے ریپیٹڈلی دعا کی، اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین. اور یہ کیفیت بہرحال ایک ایسی کیفیت ہے جس کو الفاظ میں شاید بیان نہیں کیا جا سکتا. کچھ شک نہیں، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک عرصے کے بعد آپ ماشاءاللہ سرزمین حرمین پر پہنچے ہیں اور بیت اللہ پر آپ کی نظر پڑی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. یہاں تعمیرات کے سلسلے میں یا انتظامات کے سلسلے میں کچھ جو بالکل اپڈیٹڈ چیزیں ہوں، نئی چیزیں ہوں، ان سے ذرا ہمیں آگاہ فرمائیے. دیکھیں، یہاں پہ توسیع کا کام بہت تیزی سے جاری ہے، اور ایک تو جس کو ملک عبداللہ توسیع کہا جاتا ہے، وہ اتنی زیادہ بہت لمبی چوڑی توسیع ہے، اور اس کا یعنی بہت کئی سالوں سے اس کے اوپر کام جاری ہے، اور اس کا کچھ حصہ مکمل بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی لگتا ہے یہ ہے کہ جتنی وہ مکمل ہو چکی ہے اس سے کوئی 3-4 گنا زیادہ جو ہے ابھی وہ زیر تعمیر ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو حرم کے اندر بھی جو برآمدے وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی تعمیر کا کام جاری ہے. اب دیکھیں گے کہ وہ جو آج کل حکومت سعودیہ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جو مطاف ہے نیچے والا، اس میں صرف احرام والے جو مرد ہیں ان کو جانے دیتے ہیں یا خواتین کو جانے دیتے ہیں. تو جو بغیر کے مرد ہیں ان کو نیچے مطاف میں نہیں جانے دیتے، ان کے لیے اوپر برآمدہ ہے، اور اوپر والے برآمدے میں اگر جا کے طواف کرنا چاہیں تو کر لیں. اب وہ اوپر والا برآمدہ بھی اس کا کام جاری ہے، اور کم از کم کوئی 50 سے 100 فٹ بلکہ 100 فٹ کا ایریا ہوگا جو اصل میں جو مطاف ہے اس کے اندر پورے کا پورا وہ سارا کارڈن آف کیا ہوا ہے. تو وہاں کام جاری ہے، اور بالکل تھوڑی سی ایک پیچھے تنگ سی جگہ ہے، وہاں پہ چلنا پڑتا ہے. لہذا اوپر طواف بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ تنگ بھی ہے، وہاں پہ رش بھی پڑ جاتا ہے، اور پھر کام ہونے کی وجہ سے فضا بھی بہت آلودگی پر، فضا میں طرح طرح کی جو ہے وہ اسمیل آتی ہے، وہاں پہ ویلڈنگ کا کام، مختلف طرح کا کام. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں، اور تعمیر کی اس وجہ سے حجاج کو خاصی دقت ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت سعودیہ نے جو انتظامات کر رکھے ہیں بہرحال بڑے شاندار انتظامات ہیں، اور ساری تعمیرات کے باوجود عمرہ اور طواف وغیرہ بڑی خوش اسلوبی سے جاری ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ عارضی طور پر ہے کہ تعمیرات کے سلسلے میں کچھ ظاہر ہے جگہ کم پڑی ہے، تو ورنہ تو وہاں کی وسعت اور وہاں کی تعمیرات اور تزئین و آرائش وہ آپ فرما رہے ہیں کہ مثالی چیزیں. جو مطاف ہے نا پورا بڑا کھلا ہے، اوپر والا مطاف جو یعنی برآمدہ جو بنایا ہوا ہے اوپر جس کے اندر طواف کرتے ہیں، وہ کافی کھلا برآمدہ ہے، اور اس کے اندر وہ سارے کے اوپر کام ہو رہا ہے. چونکہ کام ہو رہا ہے اس لیے وہ سارا بند کیا ہوا ہے، اور اس کے بند ہونے کی وجہ سے جگہ تھوڑی سی پیچھے تنگ لگتی ہے، لیکن وہ بھی اتنی تنگ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہاں طواف نہ کر سکے. الحمدللہ وہاں پہ طواف ہوتا ہے اور سب لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن جب وہ کھل جائے گا برآمدہ تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، کھلا اور بہت آسانی ہو جائے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ حرم کے پاس تشریف فرما ہے، تشریف رکھیے، اور دعائیں آپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ جو پہنچے ان کے حق میں بھی، جو نہیں پہنچے ہم یا ہمارے ناظرین ان کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کی دعائیں جاری ہیں. ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ یہیں سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب مکہ مکرمہ سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، خبر یہ ہے کہ بھکر کا ہمارا معروف ایک علاقہ ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے کہ ایک والدہ ہے منظورہ بی بی اس کا نام ہے، اس کا بیٹا ہے ایک توقیر، یہ 55 سالہ خاتون ہے. کوئی معمولی جھگڑا ہوا تو اس نے یہ کیا، بدبخت آدمی نے کلہاڑی پکڑی اور والدہ پر وار کیے. والدہ کو ہاسپٹل لے جایا گیا، راستے میں وہ جان دے گئیں، اللہ کے حضور حاضر ہو گئیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، جو اس ممتا نے اور ممتا کی بھری ہوئی خاتون نے، والدہ نے جو باتیں کی ہیں، اس نے بہت عجیب ایک ارتعاش پیدا کر دیا ہے جذبات میں. سوشل میڈیا ہو، لوگ بہت شیئر کر رہے ہیں اور بہت دکھی ہیں. اس نے ڈاکٹر صاحب آخری جو کلمات کہے، اس نے کہا کہ میرا بیٹا جذباتی ہے، میں اسے معاف کرتی ہوں، یہ جو اس نے مجھے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، اب میں بچنے والی تو نہیں ہوں. تو لیکن میری درخواست تم لوگوں سے یہ ہے کہ میرے بیٹے کو وقت پہ کھانا دیا کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا رہ جائے. ڈاکٹر صاحب، ایک طرف یہ جو سنگ دلی ہے بیٹے کی والدہ کے خلاف، وہ بڑی یعنی کہ سنگین ہے. دوسری طرف اس کیفیت میں بھی والدہ کے جو جذبات ہیں وہ بھی انسان کو ہلا دیتے ہیں کہ کیا محبت کی ایک عجیب مثال والدہ کو اللہ نے بنایا ہے. تو آپ اس واقعہ پر فرمائیے، کیا آپ کی رائے ہے؟ اس واقعے کے اوپر کیا رائے دی جا سکتی ہے؟ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کے بہت سے پہلو ہیں جس کے اوپر غور کرنا چاہیے. آپ نے ایک فقرہ بولا کہ جس نے بہت ارتعاش پیدا کر دیا ہے. اس والدہ کے یعنی جان دیتی ہوئی ماں کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اس نے ارتعاش پیدا کر دیا ہے. اللہ کرے اس قوم کے اندر کہیں کسی موقع پر ہی ارتعاش پیدا ہو جائے. ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں اس وقت بھی ارتعاش پیدا نہیں ہوا جب قرآن نے کہا کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا، اور اف کہنا بھی گناہ ہے، اور اس وقت بھی ہمارے دلوں و دماغ میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے، اور پھر دوبارہ پوچھنے پر بھی کہا ماں ہے، تیسری دفعہ بھی پوچھنے پر فرمایا ماں ہے، اس وقت بھی ہمارے دل و دماغ میں ارتعاش پیدا نہیں ہوا. قرآن کی بات تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے دل و دماغ میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے تھی کہ یہ مائیں جو ہیں یہ ابگینے ہیں، نازک ابگینے ہیں، یہ اف کہنے سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر انسان کا کچھ باقی نہیں بچتا. یہ اس اویئرنیس کی ضرورت تھی، اس شعور کی ضرورت تھی، جو شاید ہم نے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور ہو کے اس شعور کو ہم نے دور کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ آئے روز وہ جنم لیتے ہیں. اور مجھے آپ کی جو بات سنتے ہوئے مجھے وہ ایک معروف شاعر ہیں انور مسعود، ان کی ایک بڑی معروف نظم ہے ہمبڑی، اور اس میں جو نقشہ کھینچا ہے، اور وہ کہا کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہا کرتے ہیں کہ وہ استاد میں خود تھا جو انہوں نے اس کے اندر نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتے ہیں وہ سچا واقعہ ہے کہ جو بیٹا ہے وہ ماں کو مار کے اس کی پٹائی کر کے، اور وہ روز مارتا تھا ماں کو، اور وہ مار کے ماں کو آیا ہے، اور ماں اس کے پیچھے جو ہے وہ ناشتہ بھیج رہی ہے، اس کے لیے کھانا بھیج رہی ہے، اور اس کو خاص قسم کے پراٹھے بنا کے اس کو بھیج رہی ہے. اور حالانکہ ماں کے جو اس نے نقشہ کھینچا کہ ماں کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، اور وہ ماں کہہ رہی تھی کہ بچے کو جا کے جلدی سے کھانا دے دینا کہ وہ بہت بھوکا ہے. تو ماں ہوتی ہے، اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا بنایا ہے، اس کا دل کیسے بنایا ہے، اس کی ممتا، اس کی کیفیات، اس کی جذباتی کیفیات، اس کی نفسیاتی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اللہ نے جس طرح کی بنائی ہیں، اسی لیے حکم فرمایا ہے کہ اف نہیں کہنا، نہ ماں کو نہ باپ کو. اور 3 دفعہ حسن سلوک کی حقدار جو ہے ماں کو قرار دیا، اور پھر 4تھی دفعہ باپ کو. تو یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ والدہ جو ہے، اس کے بارے میں اگر انسان کے پاس یہ شعور نہ ہو کہ یہ
دنیا کی سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہستی ہے. یہ شعور نہ ہو تو پھر اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں جس طرح کا واقعہ یہ جنم لیا ہے. اور اس کا ایک پہلو اور میں عرض کروں کہ یہ کس طرح لگتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ماں کو، جو ہر اعتبار سے اتنی شفیق اور اتنی محبت رکھنے والی ماں، اور ماں ہوتی ہے، وہ چاہے کسی جانور کی ماں ہو اور چاہے انسان کی ماں ہو، ماں ہوتی ہے، وہ اسی طرح اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو پیار کرتی ہے جس طرح سے وہ پیار کرنا چاہیے. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے. وہ پیار اسی طرح سے کرتی ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا بیٹی جو ہے وہ اٹھے اور بالآخر ماں کو یعنی اس کے اوپر وار تک کر دے اور اس کو قتل تک کر دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے قرآن نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ روئے زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی ایک دم نہیں ہو گیا تھا. سچویشن اراؤز ہوتی ہے، نفسیاتی کیفیتیں آہستہ آہستہ اراؤز ہو جاتی ہیں. جب حابیل اور قابیل کا آپس میں مکالمہ ہوا تو وہ بھی ایک دم ایسا نہیں ہوا کہ قابیل جو ہے وہ حابیل کو قتل کرنے پر تیار ہو گیا. وہ مکالمے کے اندر سچویشن اراؤز ہوتی گئی اور یہ نفسیاتی کیفیات انسان کی ایسی ہوتی ہیں، جب انسان ایک دوسرے سے ٹکر لے لے تو وہ سچویشن بڑھتی جاتی ہے. بالآخر انسان اس ایسے موقع پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر وار تک کر لے. اور قرآن کی کیفیت کو یوں بیان کرتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، کہ پھر نفس نے اس کو تیار کر لیا، آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. یعنی بتدریج ایسے ہوا، یہ بتدریج ایسے ہوتا ہے، یہ ایک دم نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سے جو لوگ ماؤں پر یا باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی ایک دن میں یہ کام نہیں ہوتا، ایک وقت میں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ انیشیلی کوئی اٹھے اور وار کر دے. وہ ایک سچویشن اور ایک شیطانی ساتھ اس کے اندر ایک یوں کہہ لیجئے کہ شیطان کی اس کی مدد شامل ہوتی ہے اور وہ سچویشن اراؤز ہوتی جاتی ہے. جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں، جو طلاقیں ہوتی ہیں، جو دنیا میں جتنے معاملات ہوتے ہیں، وہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک پہلے مرحلے پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. وہ مرحلہ بہت آگے جا کے ہوتا ہے. اور نفسیاتی کیفیت جب بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی وار کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ. ہمارے گاؤں میں بھی ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا چند سال پہلے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو رسی کا وار کر کے مار دیا تھا. اور سوئے باپ کو، یعنی اس باپ رات کو آیا پانی لگا کے اور پڑی تھی اور اس نے اٹھائی اور اس کے گلے پہ ماری، اس کی گردن ماری. اور یہ واقعہ میں یعنی آدمی سوچتا ہے کہ کیسے. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ اس نے باپ کو کہا تھا مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، اور باپ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں لے کے دے سکتا. اور وہ کیا کس کیفیت میں وہ پھرتا رہا، اس نے کیا سوچا اور کیا سوچ کے پھر بالآخر وہ اس شفیق باپ کی جو اس نے گردن اڑا دی. اور یہ پتہ نہیں پھر اس کے بعد مطمئن کیسے رہتے ہیں، مطمئن نہیں رہتے. اور وہ جیسے قرآن نے قابیل کے بارے میں کہا ہے کچھ ہی دیر بعد فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے بعد وہ ندامت، اس کو پشیمانی اور پچھتاوا شروع ہو گیا. تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مستقل کوئی شخص جو ہے اس کیفیت میں رہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد آیا پچھلے دنوں ہم نے اس پر شاید بات بھی کی تھی، لاہور میں بھی ایک معروف ہاسپٹل تھا، وہاں بھی ایک بڑا مشہور شخصیت تھی. تو بیٹے نے یعنی قاتلوں کو پیسے دیے، باپ کو قتل کروایا اور خود ریکی کرتا رہا ان کے ساتھ مل کے. یہ واقعہ بھی یعنی ہم نے دیکھا. ہاں تو ظاہر ہے کہ یہ جب بھی کوئی شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے تو اس کی مقدر میں دنیا میں بھی پچھتاوا ہوتا ہے، اور آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی کہ وہ آخرت میں تو سزا سے بچ نہیں سکتا، دنیا میں بھی ہمیشہ پچھتاوا جو ہے وہ اس کو کبھی چین نہیں لینے دیتا. تو یہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہیں، قرآن اور حدیث سے دوری کا نتیجہ ہیں. اور وہ شعور جو اللہ نے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعور دیا ہے اس شعور سے دوری کا نتیجہ ہے. اور یہ ہم جو جس کو ہم جہالت کہتے ہیں بھی اس وقت پوری دنیا ڈگریاں لے کے پڑھے لکھے جاہل پیدا کر رہی ہے، یہ وہ جاہل ہیں جو بالآخر جو ہے ماؤں کے اوپر یا باپ کے اوپر یا اور اس طرح سے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، چاہے وہ ان کے پاس ڈگریاں ہوں اور چاہے ان کے پاس ڈگریاں نہ ہوں. اصل ڈگری وہ ہے مسلمان کی کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے. پھر وہ شعور حاصل ہوتا ہے، پھر ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کو اف بھی نہیں کہنا اور ان کی طرف جو ہے وہ ناگوار چہرے سے جیسچر بھی نہیں دینے، تو اس کو مارنا تو وہ بہت دور کی بات ہے. اور کتنا بڑا گناہ ہے جب انسان کو یہ شعور آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک.
नाज़रीन इकराम, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये यकदम नहीं होता। वो शायर जैसे कहता है ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो जायज़ा लेने की ज़रूरत हमें ये होती है, वालिदैन को भी बच्चों को भी, कि हमारा वो रवैया जो वालिदैन के सामने बढ़ता जाता है। कभी हम ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, कभी हम चेहरे से नागवारी का इजहार करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर चीज़ें जाती हैं और बिल आखिर खुदा ना खास्ता यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है। तो बचना चाहिए, इब्तदा से ही बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये दीन का नूर वो शऊर देता है कि वालिदैन के सामने उफ तक ना की जाए। जब तक ये दीनी शऊर हमें नहीं आता, ये डिग्रियां, ये तालीम, ये तहजीब, ये तमद्दन, ये इस तरह के वाक़यात हमारे सामने लाता रहेगा। ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भी आपकी अच्छी अपनी औलाद के हाथों हो और आखिरत में भी आपको राहत मिले, तो इन्हें दीनी तालीम ज़रूर दीजिए। इंशाअल्लाह ये फर्माबरदार बच्चे बनेंगे। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नाजरीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ मक्का मुकर्रमा से डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी साहब, जो इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं, हमारे तज्ज़िया निगार हैं, मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगली ख़बर का ताल्लुक़ सूद से है और पाकिस्तान से है। ख़बर इस तरह है डॉक्टर साहब कि शरह सूद में एक हुकूमत ने बहुत बड़ी कमी की है, जिससे मुल्की कर्ज़ों की मालियत वो 13,000 अरब रुपए तक हो गई है और इसके बड़े असरात हैं डॉक्टर साहब। कर्ज़ा जो हुकूमत ने मुख्तलिफ बैंकों से लिया है वो कम हो जाएगा। आम आदमी के लिए बड़ा एक रिलीफ का मामला बना है। फिर इससे ये भी होगा कि जब शरह सूद कम होता है तो वो लोग जो बैंकों में पैसे रख के तो उस पर वो जो ले रहे होते हैं सूद, वो भी इसको निकाल के मुख्तलिफ जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो मुल्क की तरक्की शुरू होती है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि सूद का मामला, यानी ये तो अज़हर मिनश शम्स है, बिल्कुल वाज़े है, दो टोक है। हमें हमारा इस्लाम, दीन, कुरान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान करती हैं कि ये तो अल्लाह रसूल से जंग है। और जब कम करते हैं और हम खुश भी हैं, तो फिर इससे पक्की हम जान क्यों नहीं छुड़ाते? क्या मसला है हमें? देखें, आपने कुरान हदीस की बात की और इसमें आप पाकिस्तान के आइन को भी शामिल कर लीजिए कि पाकिस्तान के आइन में भी जो है वो सूद के खिलाफ ये कहा गया है कि ये सूद आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और अभी 26वीं तरमीम में फिर इसका इयादा किया गया है और टाइम फ्रेम तय किया गया। मैं वही कह रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता कब खत्म किया जाएगा, वो कभी वक्त आ ही नहीं रहा। पिछले 75-76 साल से हम इसी बात को इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वक्त आएगा जब हम सूद से जान छुड़ा लेंगे और कब ये हुकूमत पाकिस्तान इस बात का ऐलान करेगी कि आज के बाद सूदी लेन देन जो है वो खत्म हो जाएगा। अभी तक हम वो यानी वो मौका और वो वक्त वो हम पा नहीं रहे। अब अंदाजा कीजिए कि 26वीं तरमीम में उस सूद को, जो अगरचे जिस पर हमने बात भी की थी, जिस पर जो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला था, जो 2022 में उन्होंने फैसला किया था, 2025 तक जो है इसको कर लिया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और सूद को खत्म कर दिया जाएगा। अब वो जो फैसला है उसको मजीद मुअख्खर कर दिया गया है कि गोया डेट और बढ़ा दी गई है 26वीं तरमीम में कि फिलहाल जो है हम सूद को खत्म करने नहीं जा रहे। और जब वो वक्त आएगा जिसका इयादा 26वीं तरमीम में किया गया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे और अमलन हम उसको खत्म करने के लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे, ये बिल्कुल इसका ये तो वक्त बताएगा। और फौरी तौर पर हम यही समझ सकते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स बहरहाल हमारी गवर्नमेंट जो है इसको करती रहती है। और जहां तक बात है शरह सूद की कमी की या ज्यादती की, ये एक मुस्तकिल फिनोमिना है। गवर्नमेंट्स जब आती हैं तो अपनी इकोनॉमी को संभाला देने के लिए बाज़ औक़ात शरह सूद में इजाफा करते हैं और बाज़ औक़ात यानी उसमें शरह सूद में इजाफा करने का मकसद ये होता है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के अंदर पैसा रखें और बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और वो उस शरह सूद को यानी इख्तियार करने की वजह से यानी मईशत को थोड़ा संभाला मिले। और फिर जब
गवर्नमेंट ये समझती है कि मईशत किसी हद तक संभली हुई है और मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो वो फिर शरह सूद में कमी कर देते हैं। और जाहिर है कि जब शरह सूद में कमी की जाती है तो जो आपने 13,000 अरब की बात की या 1.3 ट्रिलियन की बात की, ये दाखिली कर्जा जात हैं जो बैंकों से लिए हुए कर्जे हो, गवर्नमेंट ने जो कर्जे लिए होते हैं, फिर शरह सूद में जब कमी होती तो एकदम जो है वो उतनी जो शरह है उससे कर्जा जो है वो कम हो जाता है। तो ये एक मुस्तकिल प्रोसेस है। आप अगर पिछले 10 साल का तज्जिया करें, मैं तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, माहिर इक्तिसादियात नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर आप यानी निगाह रखें कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही होती है और पिछले 10 सालों में कितनी दफा शरह सूद में कमी की गई है और कितनी दफा शरह सूद में इजाफा किया गया है, अगर आप उसका अंदाजा करें और जायजा लें तो ऐसे समझ आएगी कि ये तो शायद एक मुस्तकिल प्रोसेस है। हर 2-4 साल बाद जो है वो शरह सूद में कमी होती है, कभी इजाफा होता है और एक ट्रेंड चलता है कभी इजाफे की तरफ और कभी कमी की तरफ। लेकिन बहरहाल शरह सूद में कमी की वजह से न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट के ऊपर 1.3 ट्रिलियन जो रुपए के जो कर्जा जात हैं उसकी कमी वाक़ई हुई है, बल्कि इसके साथ साथ वो लोग भी जो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और उनको जो पेमेंट्स करनी है उसके अंदर भी कमी वाक़ई हुई है। तो इस एतबार से लगता यूं है कि ये जो इंडिकेटर होता है शरह सूद में कमी करने का, ये इंडिकेटर बहरहाल मईशत के संभलने का इंडिकेटर है। इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ये समझ रही है कि मईशत जो है वो संभलने की तरफ जा रही है, इसलिए उन्होंने शरह सूद में कमी की है। तो बाकी सूद से तो जान छुड़ानी ही चाहिए, चाहे शरह सूद में आप कमी करें चाहे ज्यादा करें, 1% भी रखें तो सूद है और वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग है। इससे कभी भी मईशत जो है वो कभी संभाले में आ नहीं सकती। जब आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग कर रहे हैं तो मईशत कैसे संभल सकती है? और मईशत अगर आपने संभालनी है तो बिलाखिर इस जंग को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इसको शरह सूद में कमी करने का जो इस वक्त के जो इक्तिसादियात के इशारिये हैं उसके हिसाब से ऐसे महसूस होता है कि मईशत जो है वो संभलने की तरफ जा रही है, और इस एतबार से ये हमारे मुल्क के लिए अच्छी खबर है। बिल्कुल ठीक। नाजरीन, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे मईशत संभलने के इशारे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टॉक मार्केट 90,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गई है, ज़र मुबादला के ज़खायर और बरामदात में भी इजाफा हुआ है। बैरूनी जो सरमायाकारी वो भी आ रही है, जैसा कि हम सऊदीया का एक मशहूर ब्रांड या कंपनी कह लीजिए वो अरामको के नाम से पाकिस्तान में उसकी इन्वेस्टमेंट में आ गई है, और मुख्तलिफ फ्यूल स्टेशंस यानी पेट्रोल पम्प्स पर उनका आगाज़ भी हो गया है सर्विस का। और वहाँ वो यानी एक खूबसूरत सा उन्होंने आगाज़ किया है कि 30 लीटर तक जो तेल उनसे लेता है तो उसको खजूरें सऊदी अरब की और जमज़म भी तोहफ़ा देते हैं। तो अल्लाह करे कि ये खजूर और जमज़म का तोहफ़ा जो पाकिस्तान में आया है, तो जो असली तोहफ़ा सऊदी अरब से आया है कुरान मजीद के अहकाम, सूद से जान छुड़ाना और नबवी तालीमात पर अमल करना, अल्लाह हमें उसकी भी तौफीक दे। ब्रेक का वक्त है, वापस आते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। नाजरीन, वेलकम बैक टू पैगाम पाकिस्तान। जैसा कि आपके इल्म में है, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब मक्का मुकर्रमा से शरीक हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अफसोसनाक खबर है डॉक्टर साहब, और यानी ये ज़्यादा अफसोसनाक उस वक्त हमें लगने लगती है जब इसकी हमें वीडियो भी CCTV के ज़रिए से मौसूल होती है। डॉक्टर साहब, ये एक मदरसे का वाक़या है, मदरसा तदरीसुल कुरान शेखुपुरा में है, चकशाहपुर। तो वहाँ ये तदरीसुल कुरान यानी कुरान मजीद की तदरीस का एक मदरसा है। अच्छी बात यह है कि CCTV कैमरास लगे हुए हैं। तो यहाँ डॉक्टर साहब मतलब हुआ ये कि एक सांप जहाँ बच्चे सो रहे थे तो वहाँ घुस आया।
تو اس کی ساری فوٹیجز ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ ہوا یہ کہ سانپ نے 2 بچوں کو ڈس لیا، ان میں سے ایک کا نام حسن ہے، ایک اللہ رکھا، بیچارے یعنی قرآن مجید کے طالب علم تھے، مدرسے کے طالب علم تھے، سوئے ہوئے تھے، زہریلا سانپ آ گیا، تو ایک 8 سال کی عمر کا ہے، ایک 10 سال کی عمر کا، ان کو کاٹ لیا۔ تو ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ یعنی افسوس بہت ہو رہا ہے، لیکن اس میں جس وجہ سے ہم اس کو شامل بھی کر رہے ہیں اس پروگرام میں کہ یہ دن کا واقعہ ہے ڈاکٹر صاحب یا رات کا واقعہ ہے، تو اگلے دن کچھ 3 بجے کے قریب پہلے مقامی سطح پر ان کا علاج کرنے کی کوشش کی گئی، پھر یہاں کسی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، تو یعنی بہت دیر کر دی گئی، چنانچہ یہ بچے بچ نہیں سکے ڈاکٹر صاحب۔ یعنی ایک تو یہ افسوس کا مقام، دوسرا یہ جو ہماری کیئر لیسنس ہے اور غیر ذمہ داری کا رویہ ہے، تاکہ دیگر سننے والے بھی آئندہ سے اس پر متنبہ ہو جائیں۔ دیکھیں، آپ اس واقعے کے اوپر افسوس کرتے ہیں، اس طرح کتنے واقعات ہیں کہ جس میں یعنی ہمیں بالآخر عوام کو افسوس کرنے کے علاوہ اور افسوس کر کے بیٹھ جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملتا کہ ان کی کوئی سنوائی کسی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں، یہ جو صحت کی سہولیات ہیں، یہ بنیادی سہولیات ہیں اور یہ ہر جگہ پہ مہیا کرنا یہ حکومت کا کام ہے، اور حکومتیں کتنی آتی اور جاتی رہتی ہیں، اور کون کون سی حکومتیں، کتنا تسلسل۔ ہم کو یہاں پہ کوئی کسی کو سیاسی طور پر یعنی نشانہ بنانے کی بجائے میں اوورآل پاکستان کے حکمرانوں سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بچے جو ہیں، ان کا خون ان کے سر پہ ہے، اور یہ قیامت والے دن ان کو جو ہے پکڑے جائیں گے کہ جن لوگوں کے لیے ہاسپٹل بنانا اور ان کے لیے بنیادی سہولیات فراہم کرنا آپ کے ذمے ہے اور ذمہ داری ہے۔ اور عام طور پہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہوگا، شیخوپورہ کے ہاسپٹل میں وہ تریاق موجود ہی نہیں ہوگا جو سانپ کے زہر کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ پھر ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ لاہور لے جائیں، اور لاہور کے جس اسپتال میں گئے ہوں گے وہاں پہ بھی ان کو بنیادی جو تریاق کی سہولت فراہم کرتے کرتے اتنی دیر میں وہ بچے جو ایکسپائر ہو گئے ہوں گے۔ عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے۔ اور جو ہمارے حکمران ہیں، ان کو جب کبھی علاج کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور پیش آتی ہے، وہ تو علاج ان کا لندن میں ہو جاتا ہے، امریکہ میں ہو جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ ہو جاتا ہے، تو وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے چھوٹے شہروں کے اندر اس طرح کی سہولیات فراہم کرنا یہ شاید ان کی پریورٹیز میں ہے ہی نہیں۔ اور نہ ہم یہ پچھلے 75 سالوں سے یہ رو رہے ہیں کہ شاید ہمیں کبھی کوئی بنیادی سہولیات میسر آ جائیں گی، اور ہمیں وہ سہولیات میسر نہیں آتی۔ ان بچوں کو، یہ جو ننھے پھول جیسے بچے ہیں کسی مدرسے کے اندر، دیکھیں سانپ یہ بالکل ایک قدرتی آفت ہے، اور قدرتی طور پر کوئی جانور کسی بھی وقت ہاں جی کوئی ایسا معاملہ پیش آ سکتا ہے، یہ کسی کو بھی ڈر سکتا ہے، اور کسی بھی جگہ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ تو وہ جو اس کے لیے تریاق ہے وہ ہر جگہ پہ میسر ہونا چاہیے، اور جو خاص طور پہ جو چھوٹے علاقوں کے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ اس چیز کی، اس طرح کی چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر جو باؤل کتے کے کانٹے کا علاج ہوتا ہے، یا سانپ کے جو کانٹے کا علاج ہوتا ہے، اس طرح کی جو یعنی اچانک کوئی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ علاج ان چھوٹے ہاسپٹلز کے اندر مہیا کرنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ذمہ داری تو بہرحال حکومت کی بنتی ہے، اور وہ حکمران اور علاقے کے وہ ایم این ایز اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے حصے کے مطابق ذمہ دار ہیں۔ کہ دیکھیں مدرسے کے جو منتظمین ہیں وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی بالکل آپ نے درست فرمایا، ایک پارٹ پر حکومت کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ صحت کی سہولیات، اور خاص طور پر دیہاتوں میں جہاں سانپ یا یہ کتوں کا معاملہ زیادہ، وہاں تو قریبی مراکز میں یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ وہاں کے صحافیوں سے جو معلومات ملی ہیں، یعنی مقامی سطح پر دیہاتوں میں لوگ دیر بھی بہت کرتے ہیں کہ کوئی مقامی علاج کر لیا، کوئی دم کر لیا، یا کچھ پتہ نہیں نمک چھڑک دیا وغیرہ وغیرہ، تو بہت دیر کی انہوں نے، کافی گھنٹے گزارنے کے بعد وہ ہاسپٹل کی طرف آئے۔ تو یہ بھی ہمیں توجہ ضرور دلانی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر یعنی سرٹیفائیڈ مراکز کی طرف رجوع کیا جائے اور جلدی۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ لوگوں کو ہماری جو ہاسپٹل کی سہولیات ہیں اس کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے، اور پھر وہ شعور بھی ہمارے ہاں نہیں ہے کہ صحت کی سہولیات کہاں ہوتی ہیں، اور صحت کی سہولت اصل میں کسی کو کبھی بھی ضرورت پڑے تو وہ کہاں جائے۔ دیکھیں میں خود یا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کسی وقت بھی، اللہ نہ کرے کہ کسی کو کسی وقت بھی ضرورت پڑے، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں پھر پریشانی ہوتی ہے۔ ہم کوئی
ڈاکٹر کی سفارش ڈھونڈتے ہیں, ہم کسی واقف کا ڈھونڈتے ہیں. کوئی سسٹم ایسا موجود نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ سیدھا ہاسپٹل جائے اور فوری طور پر اس کو علاج کی سہولیات مہیا ہو جائیں. چونکہ سہولیات کا فقدان بھی ہے اور سہولیات کے اوپر اعتماد کا فقدان بھی ہے, اس وجہ سے, اور پھر شعور کا فقدان بھی ہے. جب سب کو پتا ہو کہ سہولت موجود ہے اور ہر ایک کے لیے موجود ہے اور ہر ایک کو میسر ہے, اور پھر پراپر سہولت میسر ہے, تو پھر لوگ شاید یہ نہیں کریں گے کہ وہ پہلوانوں کی طرف چلے. ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بجائے ہاسپٹل جانے کے وہ پہلوانوں کی طرف چل پڑتے ہیں, اور سانپ کاٹ جاتا ہے تو پھر وہ دم کرنے والے کی طرف چل پڑتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جب بنیادی سہولیات میسر بھی ہوں اور پھر ان کا شعور بھی موجود ہو اور پھر اس کی اویئرنیس موجود ہو, تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کی دیر شاید نہ ہو. چونکہ یہ اعتماد کا فقدان ہے, سہولیات کا فقدان ہے, اور پھر شعور کا بھی فقدان ہے. اور لوگ اس طرح کی, ہمارے پاکستان کے اندر بہرحال ابھی تک لوگوں کو یہ پڑھایا اور سمجھایا نہیں جا سکا کہ صحت کے لیے, صحت کے معاملے میں جو بھی مسئلہ پیش آئے اس کے لیے مستند ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں, ہاسپٹل سے رابطہ کرتے ہیں, نہ کہ کسی دم درود کرنے والے اور کسی پٹی باندھنے والے کی طرف رابطہ کرتے ہیں. عام طور پہ ہم بہت سارے کیسز اسی شعور کی کمی کی وجہ سے خراب کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سلسلے میں بھی یہی ہوا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی شرکت کا. مکہ مکرمہ سے آپ نے شرکت فرمائی, ہمیں بھی وہاں کے کچھ معطر جھونکے سننے دیکھنے نصیب ہوئے. ناظرین اکرام, یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے جو ہمارے ملک میں پیش آیا یا ہمارے سامنے آیا. دونوں چیزوں کی بڑی ضرورت ہے, دونوں سائیڈوں سے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. حکومت بھی دیکھے کہ ایجوکیشن جو ہمیں شعور دیتی ہے, اور صحت کی بنیادی سہولت جو بہرحال ہر ایک کا بنیادی حق ہے, وہ بھی ہمیں اویل کرے, اور ہمیں بھی یہ پتہ چلے کہ جب بھی کوئی ایسا خدا نخواستہ معاملہ پیش آتا ہے تو ہم اپنے, وہ جسے کہتے ہیں نا اٹکل پچو لگانا, یا اپنے تجربات کرنا, یا اپنی انجینئرنگ شروع کر دینا, اس کی بجائے جس قسم کا معاملہ ہے اسی قسم کے ماہر معالج سے فوراً رابطہ کرنا چاہیے. یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے, اور اس میں اس طرح کی سستی کرنا یہ بالکل روا نہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا